روس کے صدر پیوٹن نے اپنے سب سے قریبی دوست اور شیف کو کیوں طیارے حادثے میں پار کروا دیا؟ اڑان سے پہلے طیارہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اچانک اس میں آگ کیوں لگ گئی؟ یوکرین اور یورپ کیوں سمجھتے ہیں کہ صدر پیوٹن نے ہی اپنے اس قریبی دوست اور باغی ویگنر گروپ کے سربراہ کو مروایا ہے؟ ویگنر گروپ کے سربراہ کی موت کے بعد کیا روس کے خلاف بغاوت مزید بڑھے گی؟ یوکرین اور روس کی جنگ کا اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اور یورپ اس تمام معاملے کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ یہ اصل میں مرنے والا کون ہے اور یہ کیا کیا کرتا تھا؟ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ روسی فوج کے خلاف بغاوت کرنے والی کرائے کی فوج کے ویگنر گروپ کے سربراہ ایک طیارے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کا طیارہ ماسکو کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں کرائے کی فوج کا ایک اور اہم کمانڈر بھی سوار تھا۔ یہ طیارہ تباہ ہونے سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، لیکن آخری 30 سیکنڈ میں اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں آگ کے شعلوں میں لپٹا ایک طیارہ نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بعد میں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ویگنر گروپ کے سربراہ یگنی پریگوزون اس میں سوار تھے۔ ویگنر گروپ کے حامی جنگجوؤں نے الزام لگایا ہے کہ یہ روس میں بیٹھے غداروں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ یوکرینی حکام نے اشارہ دیا ہے کہ یہ صدر پیوٹن کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بادشاہوں کے ہاں معافی نہیں ہوتی۔ ویگنر نے روس کے 2 دہائیوں سے حکمران کے خلاف بغاوت کی۔ اگرچہ دونوں میں ڈیل ہو گئی اور ویگنر گروپ کو معافی مل گئی، لیکن پیوٹن نے انہیں دل سے معاف نہیں کیا۔ روس میں اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کے لیے بھی پیغام ہے جو پیوٹن کے مخالف ہیں۔ یہ واضح پیغام ہے کہ یا تو آپ صدر پیوٹن کے وفادار رہیں ورنہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ پروگزن کی ہلاکت کے بعد ویگنر گروپ کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشانات لگ گئے ہیں۔ یوگینی پروگزن صدر پیوٹن کے انتہائی قریبی دوست سمجھے جاتے تھے۔ انہیں پیوٹن کا باورچی بھی کہا جاتا تھا۔ 30 اور 24 جون کو انہوں نے بغاوت کی تھی۔ انہوں نے یوکرین میں اپنی پوسٹیں چھوڑ کر روس کے دارالحکومت کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پیوٹن کے 30 سالہ دور اقتدار میں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ بعد میں بیلاروس کے صدر کی مداخلت کے بعد ان دونوں فریقین کے درمیان معاملات طے پا گئے اور ویگنر گروپ نے پسپائی اختیار کر لی۔ یوگینی پروگزن ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ کمپنیوں کے مالک تھے۔ انہی کی کیٹرنگ کمپنیاں روس کے صدارتی محل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی، اسی لیے پروگزن کو پیوٹن کا شیف یا باورچی کہا جاتا تھا۔ یہ ایسی 3 کمپنیوں کو بھی کنٹرول کرتے تھے جن پر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام ہے۔ انہوں نے ہی ویگنر گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ کرائے کے فوجیوں کی ایک فورس ہے جسے امریکہ نے افغانستان اور عراق میں بلیک واٹر سمیت دیگر کانٹریکٹرز کو استعمال کیا تھا۔ پروگزن ہمیشہ سے ہی اس گروپ سے تعلقات کی خبروں کی تردید کرتے رہے تھے، تاہم انہوں نے گزشتہ سال تسلیم کیا تھا کہ وہی اس گروپ کے بانی ہیں۔ انہوں نے 2014 میں ڈونبس کی جنگ میں روسی فوج کی مدد کے لیے اس گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ امریکی انتخابات میں مداخلت پر امریکن خفیہ ایجنسی FBI نے ان پر $2.5 لاکھ انعام کی رقم بھی رکھی تھی۔ ویگنر گروپ صرف روس کی فوج کے ساتھ ہی کام نہیں کرتا بلکہ افریقہ میں بھی خاصا متحرک ہے۔ خاص طور پر ڈکٹیٹرز اپنے اقتدار کو دمام بخشنے کے لیے اسی گروپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اس میں نہ صرف فوجی ہیں بلکہ جیلوں سے قیدیوں کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انتہائی سخت جان فوج تصور کی جاتی ہے۔ یہ گروپ یوکرین میں روس کی جنگی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ یا جزو رہا ہے۔ ویگنر فورسز کو شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جون میں بغاوت سے کچھ ہفتے پہلے سے ہی یوگینی پریگوزن روس کی فوج پر کڑی تنقید کر رہے تھے۔ انہوں نے روسی وزارت دفاع کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پروگزن نے الزام لگایا کہ روسی افواج نے مشرقی یوکرین میں ویگنر کے فیلڈ کیمپوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس میں گروپ کے کئی فوجی مارے گئے۔ اس مبینہ حملے کے اگلے ہی دن ویگنر گروپ نے یوکرین میں اپنی پوسٹیں چھوڑ کر روس کی طرف مارچ شروع کر دیا تھا۔ راستے میں روسی فوج نے کہیں بھی ان کے خلاف مزاحمت نہیں کی۔ یہ صورتحال صدر پیوٹن کے لیے خاصی پریشان کن تھی۔ روس کی تمام قیادت کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ویگنر گروپ انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس کے ہمسایہ ملک بیلاروس کے صدر نے انٹری مار دی۔ یہ پیوٹن کے قریبی اتحادی اور طویل عرصے سے حکمران ہیں۔ یہ روس کی یوکرین میں جنگ کے زبردست حامی ہیں۔ بیلاروسی صدر کی مداخلت سے ویگنر گروپ اور روسی وزارت دفاع میں برف پگھلی اور معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی ہی وجہ سے ویگنر گروپ نے ماسکو کی طرف پیش قدمی بند کر دی۔ ویگنر گروپ کو یقین
यकीन दिलाया गया कि वजारत दिफा और आला फौजी हुकाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और साथ ही साथ वैगनर ग्रुप के गद्दारी करने वाले तमाम फौजियों को रूस की तरफ से आम मुआफी दे दी जाएगी। बगावत के नतीजे में मगरबी ममालिक को बहुत सी उम्मीदें नजर आ रही थी। कई ममालिक हंगामी इजलास कर रहे थे। यूक्रेनी सदर भी इस मौके पर काफी खासे मुतहर्रिक नजर आए, लेकिन इन दोनों फ्रीकैन में मुआहदे के बाद यूरोप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। येवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत से रूसी सदर पुतिन की पोजीशन मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।